السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری چھوٹی سی جو میری زندگی میں تحقیق رہی ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے بطور کلام اور بطور کتاب دونوں الگ طریقے ہیں۔ یہ بہت ہی مطلب میں ہائی ٹاک اس میں کروں گا کہ بطور کلام نازل ہوا اور بطور کتاب یہ پڑھا گیا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے نظام چلتا گیا۔ اب ایک چیز سمجھتے جائیں آپ لوگ کہ فی زمانہ جو مشکلات ہیں ان میں کن دو چیزوں کا بڑا ہاتھ ہے، دو سے تین چیزوں کا۔ دیکھیں، میں بھی ایک جرنی کر رہا ہوں، اور جرنی میں میں نے دیکھا ہے کہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا ہے، ریڈ بلڈ مون ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے دنیا میں انسان جو اس ٹائم ہوتے ہیں ان پہ یہ امپیکٹ کرتا ہے۔ کئی لوگ 2 ڈھائی سال سے پچھلے بالکل ڈیپ اس میں جا رہے ہیں، ڈپریشن میں، اور کئی لوگ جو ہیں 2 ڈھائی سال سے بالکل جو ہے وہ پیک کر رہے ہیں اپنی لائف میں، پیسہ کما رہے ہیں، خوشیاں گوا رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں۔ اور اس کے پیچھے یہ دو ایک مین ریزن ہے۔ تیسری ریزن ہے آسمان کا سرخ ہو جانا اور زمین کا سرخ ہو جانا۔ سرخ ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ اس سختی کا آ جانا، فتنے کا آ جانا، فتنہ آ جانا۔ حقیقتاً اس کا علاج ہے۔ اب دنیا میں اس ٹائم ہے جی کہ خدا کچھ نہیں کر رہا، لوگ ایسی باتیں ان کے من میں بھی چلتی ہیں، اور ہم جو ہے وہ زد عام وہ بول رہے ہوتے ہیں، ان کی زبان ہے ایک عام، اس پہ جی کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا۔ حقیقت میں جو چیز قرآن نے بتائی ہے کہ جب چاند اور سورج جمع کر دی جائیں گے تو وہ یوم القیامہ ہے۔ جب سورج گرہن لگتا ہے تو چاند اور سورج جو ہے وہ جمع کر دیے جاتے ہیں، اور وہ یوم القیامہ کا آغاز ہوتا ہے۔ قیام کہتے ہیں یا تو کسی کی تباہی ہونی ہے یا تو کسی کی آبادی ہونی ہے، جو ڈسیجنز ہیں وہ اس بیس پہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ حساب لگا سکتے ہو کہ جو جیسے چاند گرہن ہے، تو قرآن میں چاند گرہن کو کہا گیا ہے شق القمر۔ تو شق القمر بھی سختیاں لے کے آتا ہے اور جزا بھی لے کے آتا ہے۔ تو ان دونوں کا علاج ہے، ان دونوں کا علاج ہے۔ جن لوگوں کو تکلیف ہے اس میں، جو ایک کافی عرصے سے مالی حالات، اس میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ ایموشنز کم ہو جائیں گے، ڈپریشن زیادہ ہوگا، ہر کام بند ہو جائے گا، ہر طرف سے دروازے بند لگیں گے، اور جو کیا کہتے ہیں آپ کا پیٹ ہے وہ پھولا پھولا سا رہے گا، یعنی کہ سخت سا رہے گا۔ یہ کچھ مین نشانیاں ہیں۔ ساتھ یہ ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آئے گی، فوکس لائف میں نہیں ہو پائے گا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ فیز جو ہے بیسیکلی شق القمر کے اثرات ہیں، ایموشنز کے، ہر چیز کے۔ لوگ آپ کی طرف نہیں آئیں گے، آئیں گے تو رکاوٹیں پیدا ہوں گی، اور جو آ جائیں گے وہ بالکل ہی بےچارے پریشان ہو جائیں گے۔ شق القمر یعنی جس چاند گرہن کہا جاتا ہے اس کو۔ شق القمر کا مطلب چاند کے دو حصے ہونا نہیں ہے۔ قرآن میں چاند گرہن کو شق القمر سے کہا گیا، اور انشقاق ایک صورت بھی جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ پورا اس کا ایک مدعا ہے کہ یہ ہماری زندگیوں پہ امپیکٹ کرتا ہے۔ پہلے آپ نے سنا ہوگا یہودی وہ 4 چاند کا انتظار کر رہے ہیں، اصل میں وہ فتنوں کے پھیل جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پہلے کبھی چاند گرہن ہوتا تھا تو وہ سرخ نہیں ہوتا تھا، اس طرح کا سرخ نہیں ہوتا تھا۔ اب تو یہ سرخ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس پہ خیر جمع کل یہ ہے، جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، اس میں بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور جس طرح آسمان پہ چاند اور سورج ہے، اس طرح ہمارے اندر بھی چاند اور سورج ایز اے ایلیمنٹ کہہ لیں یا ایز اے پارٹیسپینٹ کہہ رہے ہیں۔ تو اگر باہر کا چاند صحیح اور اندر کے چاند غائب ہو گیا ہے، یعنی آپ کا چاند کلیئر نہیں ہے، آپ کا ویژن کانشیس کلیئر نہیں ہے، تو نظر بد اور جن بھوت پریت یہ آپ کو بہت تنگ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہر چھوٹی سی چھوٹی نظر فوری لگ جائے گی، اور ہر مطلب نقصان ہر حد تک ہوگا۔ تو اس کی نشانی ہے، آپ کے من کا چاند جب ڈوبا ہوتا ہے تو کانشیس بلیک ہو گیا ہوتا ہے، اور ہر چیز الٹی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس طرح سورج گرہن اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سر یعنی باڈی کو گرہن لگا ہوا ہے، یعنی باڈی سست ہوگی، بیمار ہوگی، اور مختلف باڈیلی ایشوز آئیں گے۔ ایون اگر کوئی کاروبار بڑا مطلب چمک رہا تھا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں آپ کو میں بتاؤں گا
اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے ہم آپ کو فوری طور پہ جو کیا چیز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کی 33 بار روز تلاوت کریں، اور سلام القول میں رب رحیم ڈیلی صبح ایک تسبیح، شام ایک تسبیح پڑھیں. یہ ہم آپ کو تلقین کرتے ہیں تاکہ ان اثرات سے جلد از جلد باہر آئے. اس میں ہر چیز شامل ہے. جب چاند ڈوب جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا اماوس کی رات کہتے ہیں، تو اسے بھوت پریت اور سب چیزیں آپ کو چمڑتی آ گئی. اس طرح آپ کے اندر کا مون اگر اس کو گرہن لگ گیا، شک القمر ہوا ہوگا، تو اس ٹائم کے اوپر جو ہے بیسیکلی آپ کے اوپر تکلیف آتے ہیں، مصائب. اور یہ شک القمر کا اثر بعض اوقات پوری پوری زندگی رہتا ہے، اور پوری پوری زندگی لوگوں کی تباہ ہو جاتی ہے. اور اس پہ پھر لوگ جو ہے مختلف نشے، تماشے، تماش بینیوں میں لگ جاتے. آغاز یہیں سے ہوتا ہے اور اختتام ان کا وہ سڑک پہ آ جاتے ہیں اور پاگل خانوں میں پہنچ جاتے ہیں. مین چیز ہے ڈپریشن اور انزائٹی اٹیکس ہوتے ہیں. تو اس کے لیے پھر ہم کچھ اور بھی چیزیں ریکمینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جو لوگ سن رہے ہیں، کسی کو اس سے ایسی کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم اچھے طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. مگر حقیقت میں آپ کی ڈسٹرکشن جو ہے وہ بیسیکلی سورج گرہن اور چاند گرہن سے ہوتی ہے، اور یہ بالکل حقیقی معنوں میں ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ اسٹڈیز کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور جب آسمان سرخ ہو جائے، یعنی کہ اب تیسری چیز آسمان کا سرخ ہو جانا، یعنی کسی سرٹن چیز کا، یعنی کہ ایک الگ سی چیز کا سرخ ہو جانا. نہ وہ چاند ہے نہ وہ سورج ہے، مگر وہ آسمان ہے. تو وہ سرخ آسمان بھی دکھا جا سکتا ہے آج کے دور میں. تو اس کا بھی علاج جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہی بڑا ہوا ہے. جو لوگ زیادہ تکلیف میں ہیں تو وہ ایّا کا نعبد و ایّا کا نستعین پر تکرار کریں جا کے 7 بار، اور پھر کہیں اہدنا الصراط المستقیم. پھر پوری، یعنی کہ اس طرح پوری صورت میں یہ آپ نے تکرار کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی جلد از جلد اس کے اثرات سے باہر نکل آئیں گے. تو یہ سب سے بڑی پرابلم ہے جو معاشرے کے اندر ہے، کہ جو لوگ کامیاب نہیں ہو رہے، ان کی ناکامی کے پیچھے جو 2 ریزن ہیں وہ یہ ہیں. یہ ججمنٹ ڈے کہہ لیں، ججمنٹ ٹائم کہہ لیں، اس کو آپ ججمنٹ مومنٹ کہہ لیں. جب یہ 2 ایونٹس جو ہوتے ہیں، کازمک ایونٹس، تو اس کا یہ آتا ہے رزلٹ کہ بڑی بڑی تخت جو ہے وہ الٹ جاتے ہیں اور بڑے بڑے فقیر بادشاہ بن جاتے ہیں. شکریہ. آپ نے مزید پوڈ کاسٹ سننے کے لیے ایک تو میرے پوڈ کاسٹ لوگوں سے شیئر کریں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، اور دوسرا اس کی جو ہے نا فالو کا بٹن پریس کرنے تک کہ آپ کو مزید پوڈ کاسٹ ملتے ہیں. شکریہ.